بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بچوں، ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے ہیں دا ریسورسز آف پاکستان. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں فارسٹس اینڈ اٹس ٹائپس پڑھی تھیں. ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، شربز، ہربز اینڈ trees are called forest. اور ہماری زمین کا 25 سے 30% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے. جنگلات کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم ہیں. پاکستان کی زمین کا 4.5% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے. پاکستان میں 6 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جو ماؤنٹینیس فارسٹ ہیں، سب ماؤنٹینین فارسٹ ہیں، ڈرائی ویسٹرن ماؤنٹینین فارسٹ ہیں، ریویرین فارسٹ ہیں، کینال فارسٹ ہیں اور ٹائیڈل فارسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایڈوانٹیجز آف فارسٹ پڑھی تھیں. بچوں، فارسٹ جو ہیں وہ لکڑیاں فراہم کرتے ہیں جس سے ہمارا فرنیچر، کاغذ اور ماچس وغیرہ بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کو ختم کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جنگلات ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، برف کو تیزی سے پگھلنے سے روکتے ہیں جس سے سیلابی صورتحال سے بچا جاتا ہے، سرد ہواؤں سے روکتے ہیں اور اس کے علاوہ ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں. آکسیجن کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. جنگلات چراگاہوں کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور جنگلات ہمارے ملک کے خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہیں اور اس کی وجہ سے ٹورزم کو بڑا فروغ ملتا ہے پاکستان میں. تو یہ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا. آئیے ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا نیا ٹاپک ہے منرل ریسورسز آف پاکستان. اس کے بعد ہم نیچرل اینڈ ہیومن ریسورسز پڑھیں گے اور پھر سیکشن اے ہوگا ملٹیپل چوائس کوسچن کا، پھر لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن آنسرز ہیں سیکشن بی، پھر سیکشن سی ہے ڈیٹیل کوسچن آنسرز کا. تو بچوں، آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. منرل ریسورسز آف پاکستان. انٹروڈکشن ہے. The valuable commodities are buried under the earth by natural processes which are utilized as raw material are called resources. بچوں، زمین کے نیچے دبی ہوئی قیمتی اشیاء جو مختلف صنعتوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں معدنیات کہلاتی ہیں. معدنیات پر ملک کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے اور ان کی برآمدات جب ہم کرتے ہیں تو ملک کو ایک قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور بالخصوص بلوچستان جو ہے معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے اور ہماری جو ہے فارن ایکسچینج کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. منرل ریسورسز آف پاکستان. منرل آئل. بچوں، معدنی تیل جو ہے کروڈ آئل کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے. یہ کالے رنگ کا گاڑھا سا تیل ہوتا ہے جو اپنے اندر بہت ساری چیزیں لیے ہوتا ہے. اسے صاف کر کے ہم پیٹرول، مٹی کا تیل، ڈیزل، پلاسٹک، موم، ویسلین وغیرہ بناتے ہیں اور جو اس کا ویسٹیج بچتا ہے اس سے تارکول اور گریس بنائی جاتی ہے جو مشینوں میں چکنائی کے لیے کام آتی ہے. تیل ہمارے پاکستان میں پوٹوہار، کھوڑ
ڈھوڈک، بدین، حیدرآباد، سانگھڑ اور دادو کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچرل گیس ہے۔ نیچرل گیس ہمارے ہاں سوئی کے مقام پر 1952 میں دریافت ہوئی، اور یہ ہماری ایندھن حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہماری ملک کی توانائی کے 35% حصہ اس گیس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آئرن اور، خام لوہا۔ یہ خام لوہا ہمارے یہاں کالا باغ، مکروال، چترال، ہزارہ، مسلم باغ، چاغی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ضروریات کا 16% لوہا ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کرومائٹ۔ کرومائٹ بچوں یہ سفید رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے، ایک فولادی دھات ہوتی ہے، اور یہ مسلم باغ میں، چاغی میں، کھاران میں، مالاکنڈ میں، شمالی وزیرستان میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں پاکستان اس کی پیداوار میں سیلف سفیشینٹ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اسے باہر بھیج کر فارن ایکسچینج کمایا جاتا ہے۔ لائم اسٹون بچوں یہ چونے کا پتھر، یہ پاکستان اس کی پیداوار میں بھی خود کفیل ہے۔ ڈنڈوک، زیرہ غازی خان، حیدرآباد، منگو پیر، رانی پور میں یہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ جپسم ہماری یہ سفید رنگ کا چمکیلا پتھر ہوتا ہے جو سیمنٹ اور پلاسٹر آف پیرس بنانے کے کام آتا ہے۔ پاکستان میں وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جہلم، میانماری، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، روہڑی اور کوئٹہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماربل پاکستانی دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ یہ چاغی، سوات، مردان اور خیبر ایجنسی میں ہوتا ہے۔ پاکستانی ماربل کی دنیا میں بہت مانگ ہے۔ یہ رنگین اور بہت خوبصورت رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سالٹ ہے۔ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ نمک کی کان ہے جو کھیوڑا کے مقام پر ہے، اور اس کے علاوہ خوشاب، کالا باغ، بہادر خیل میں بھی کوئلے کی کانیں ہیں، اور میرپور میں نمک کو سمندری پانی سے بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نمک حاصل کرنے کا۔ کول یعنی کوئلہ بچوں پاکستانی کوئلہ زیادہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا۔ مکروال، شارنگ، کھوسٹ، ہرنائی، ڈرکی، لاڑکانہ، تھرپارکر میں یہ کوئلہ پایا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ ہمارے ملک کی ضروریات کا 11% پورا کرتا ہے۔ کوئلہ فیول کے طور پر ریل گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فولاد پگھلانے کی انڈسٹری میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور تھرمل بجلی بنانے کے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کاپر یہ بھی ایک اہم دھات ہے۔ اب ہیں بچوں نیچرل اینڈ ہیومن ریسورسز۔ انٹروڈکشن ہے۔ ہیومن ریسورسز مین the working population of a country and all types of resources such as soil, forest, minerals, fresh water, air are given by Almighty Allah called natural resources. بچوں ریسورسز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز، دوسرے ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز۔ ہیومن ریسورسز وہ جو ہماری آبادی کا ایک کام کرنے والا طبقہ ہے، جو اپنے کام میں ماہر ہیں
اور ملک کو کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ہیومن ریسورسز ہیں۔ ہیومن ریسورسز کے علاوہ نیچرل ریسورسز ہیں، جس میں مٹی، جنگلات، منرلز، صاف پانی اور ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ نیچرل ریسورسز کہلاتے ہیں۔ بچوں، ان دونوں ریسورسز کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بغیر ہیومن ریسورسز کے ہم نیچرل ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے، ہمارے پاس اسکلڈ پرسن نہیں ہے، تو ہم کسی بھی ریسورسز کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر وہ ریسورسز ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہیومن ریسورسز ہوں اور نیچرل ریسورسز نہ ہوں تو بھی یہی حال ہوگا۔ اب بچوں ہمارے ہے سیکشن اے، شارٹ کوسچن ملٹیپل کوسچن آنسرز کا۔ ڈیش از یوزڈ فار پلاسٹر آف پیرس، کرومائٹ، آئرن، جپسم، سالٹ۔ جی، پلاسٹر آف پیرس بنانے کے کیا کام آتا ہے؟ ویری گڈ، جپسم از یوزڈ فار میکنگ پلاسٹر آف پیرس۔ Indus Basin Treaty was signed between India and Pakistan due to the struggle of dash. USA, UN, World Bank, Security Council. بچوں اس کا جواب ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے انڈس بیسن ٹریٹی ہوا پاکستان انڈیا کے درمیان۔ منگلا ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن دا ریور۔ منگلا ڈیم کون سے ریور پر بنایا گیا ہے؟ چناب، انڈس، جہلم، راوی۔ بچوں منگلا ڈیم جہلم پر بنایا گیا ہے۔ The Wasat Dam is constructed on the river Indus, کابل، چناب، جہلم۔ جی ویری گڈ، کابل پہ بنایا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن دا ریور کابل، انڈس، راوی، جہلم۔ انڈس ریور پر دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم تعمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈیش از اے سورس آف اریگیشن ان بلوچستان۔ بلوچستان میں جو آبپاشی کا ذریعہ ہے وہ ہے ویلز، پونلز، ٹیوب ویلز، کاریز۔ جواب ہے کاریز۔ It has the largest system of canal irrigation in the world. کون سا ملک کا آبپاشی کا نظام دنیا کا بہترین آبپاشی کا نظام ہے؟ ویری گڈ، پاکستان کا۔ The biggest mine of chromite is located to. کرومائٹ کی سب سے بڑی کان کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں۔ ویری گڈ۔ The biggest salt mine in the world is located at کراچی، چاغی، مکروال، کھیوڑا۔ یس، ایکسیلنٹ، کھیوڑا میں سالٹ مائن ہے۔ اس کے بعد ہے کرومائٹ از اے میٹل which is used for making for a gypsum, iron, steel, sulfur. Very good, iron. The natural gas was first found in Pakistan. خزار، اوتھل، سوئی، جوب۔ جی کیا آنسر ہے اس کا؟ ایکسیلنٹ، سوئی۔ ڈیش از یوز فار میکنگ سیمنٹ۔ سیمنٹ بنانے کے کام کیا آتا ہے؟ کرومائٹ، ماربل، آئرن، لائم اسٹون۔ جی لائم اسٹون سیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماربل از کنسیڈرڈ دا موسٹ ویلیوڈ اینڈ کوالٹی ماربل کہاں کا ہوتا ہے؟ انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، پاکستان۔ ویری گڈ، پاکستان کا ماربل بہت ویلیویبل ہے۔
In dash natural gas was discovered at Sui in Pakistan. कौन सी ईयर में सुई गैस दरियाफ्त हुई थी? वेरी गुड, 1952. Between Pakistan and India, Indus Basin Treaty signed an agreement in कौन सी ईयर में साइन हुआ था इंडस बेसिन ट्रीटी? वेरी गुड, 1960. चश्मा बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. चश्मा बैराज कौन से रिवर पर बना हुआ है? वेरी गुड, चश्मा बैराज भी दरिया सिंध पर बना हुआ है. इंडस रिवर दरिया सिंध को कहते हैं. अब है हमारा सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का. डिफाइन मिनरल रिसोर्सेज. 6 minerals of Pakistan. Mineral resources, the valuable commodities buried under the earth by natural process which are utilized as raw material is called mineral. बच्चों, ज़मीन के नीचे दफन हुए हुए जो कुदरती चीज़ें हैं जिन्हें बाहर निकाल कर इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ किया जाता है उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. मिनरल ऑयल, iron, natural gas, coal, chromite and marble are the important minerals of Pakistan. ये पाकिस्तान के अहम मादनियात हैं. इसके बाद what do you mean by human resources? Answer in 4 sentences. आप human resources के बारे में क्या जानते हैं? 4 लाइनों में बयान करें. Human resources means the working population of a country. In Pakistan, people do different types of work like trade, farming, business and services. The progress of the country depends on human resources. If the human resources of a country are healthy, literate, able, skillful and hardworking, the country will be developed country. बच्चों, ह्यूमन रिसोर्सेज के मतलब है मुल्क में काम करने वाली आबादी. पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम करने वाले लोग मौजूद हैं जो तिजारत करते हैं, ज़राअत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं. मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पर है. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज सेहतमंद, पढ़े लिखे और बासलाहियत और महारत और सख्त मेहनत करने वाले हों तो मुल्क तरक्की करता है. राइट डाउन द काइंड्स ऑफ सॉइल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में मट्टी की इक़साम बयान कीजिए. काइंड्स ऑफ सॉइल in Pakistan are mountainous soil, desert soil, Indian basin soil. बच्चों, मट्टी की 3 किस्में हैं: पहाड़ी मट्टी, रेगिस्तानी मट्टी और इंडस बेसिन सॉइल, दरियाए सिंध की मट्टी. अब है नेम 4 बैराजेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के 4 बैराजेस के नाम बताइए. सक्कर बैराज, कोटरी बैराज, गुद्दू बैराज और चश्मा बैराज. नेम 4 मल्टीपर्पज़ डैम ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के 4 डैम के नाम बताने हैं जिनके बहुत सारे काम हैं. मेन डैम्स ऑफ पाकिस्तान तरबेला, मंगला डैम, वासर डैम और गाजी बोरथा डैम. अब है 4 सेंटेंसेस ऑफ इंडस बेसिन ट्रीटी. सेंटास माहिदा पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ था. इस माहिदे के ऊपर 4 आपको नुकात लिखने हैं. आफ्टर division of United India, the canal system of Pakistan was also divided. The headworks of Ravi Satluj canals were in India. Some parts of Pakistan were irrigated by these canals,
بچوں، ہمارے پاکستان بننے کے بعد نہری پانی کی بھی تقسیم ہوئی اور راوی اور ستلج کے جو دریا ہیں ان کے ہیڈ ورکس، ان کے منبع جو تھے وہ انڈیا میں تھے، اور پاکستان کے کافی حصے ان دریاؤں سے سیراب ہوتے ہیں. دس وے ڈسپیوٹ واز کریٹڈ بٹوین ٹو کنٹریز. اس وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازع ہوا which was later solved in 1960 جو 1960 میں حل کیا گیا when Pakistan and India signed an agreement called Indus Basin Treaty. پاکستان انڈیا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جو سنتاس معاہدہ کہلایا. پاکستان built dams and barrages with the help of World Bank. پاکستان نے ڈیم اور بیراج بنائے ورلڈ بینک کے تعاون سے. اسٹیٹ فور یوزز آف منرل آئل. فور یوزز آف منرل آئل آر ایز انڈر. یوز ایز اے فیول، ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یوز فار میکنگ الیکٹریسٹی، بجلی بنانے کے کام آتا ہے، اور انڈسٹریز چلانے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ یوز ٹو کنٹریز ڈیفنس، ملک کی ڈیفنس کے بھی کام آتا ہے. اسٹیٹ فور یوزز آف نیچرل گیس. قدرتی گیس کے 4 استعمال بتانے. یوزز آف نیچرل گیس ایز فیول ان ہوم. گھریلو صارفین اسے فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یوز فار میکنگ الیکٹریسٹی، تھرمل بجلی بنائی جاتی ہے اس سے. یوز ان انڈسٹریز ایز فیول، صنعتوں میں جو ہے فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ایز فیول ان ویکلز. اچھا بچوں، یہ گاڑیوں وغیرہ میں بھی فیول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے گیس. سیکشن سی ہے ہمارا ڈیٹیل کوشچن آنسرز کا. نیم دا منرل ریسورسز آف پاکستان. اب یہ سوال کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں دینا ہے. پاکستان کے منرل ریسورسز کے نام بتانے ہیں. اس سے پہلے آپ بتائیں گے کہ منرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے منرل ریسورسز کے بارے میں بتانا ہے. جو مین منرل ریسورسز ہیں، منرل آئل ہے. آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ منرل آئل کہاں پایا جاتا ہے اور اس کے یوزز کیا ہیں اور کون سے ایریاز میں منرل آئل پایا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں گے. بچوں، یہ ڈیٹیل کوشچن جو ہے، اگر آپ کو کسی بھی طرح سے شارٹ کوشچن میں کے طور پہ اگر کسی پہ آ جائے، آپ کو یہ ڈیٹیل کوشچن یاد ہو تو آپ اس کو شارٹ کوشچن کے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو قدرتی تیل ہے اس کے یوزز بتائیں. پھر نیچرل گیس ہے. نیچرل گیس آپ کو سوئی کے مقام پر حاصل ہوئی 1952 میں. آپ یہ بتائیں گے. پھر اس کے ایریاز ہیں، کن کن علاقوں میں اور سوئی کے علاوہ یہ پائی جاتی ہے. پھر اس کے ڈپازٹس بتائیں گے آپ، اور اس کے بعد اس کے یوزز بتائیں گے. نیچرل گیس کے کیا یوزز ہیں. اس کے بعد آپ نے کول کے بارے میں بتانا ہے. کوئلہ پاکستان میں اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. کن ایریاز میں کوئلہ پایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. اس کے بعد یوزز اس کے بتانے ہیں. کتنا فیصد ہمارے ملک کی ضروریات کا کوئلہ ہمارے ملک سے ملتا ہے. اس کے بعد آپ نے آئرن اور، خام لوہا، یہ کہاں پایا جاتا ہے اور اس کے بھی یوزز آپ کو بتانے ہوں گے. اس کے بعد نمبر 5 آ جائے گا کرومائٹ.
ایریاز بتانے ہیں کن ایریاز میں کرومائٹ پایا جاتا ہے، پھر ڈپازٹس اس کے بتانے ہیں، اور اس کے بعد پھر کاپر آ جاتا ہے۔ کاپر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ہے، وہ ایریاز بتانے ہیں جہاں کاپر پایا جاتا ہے، اور یوزز بتانے ہیں کاپر کے۔ بچوں کاپر جو ہے وہ دھات ایسی ہوتی ہے جو رسٹ کلر کی ہوتی ہے، اور یہ بجلی کے تاروں وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ پھر آپ کو جپسم کے بارے میں بتانا ہے۔ جپسم کے یوزز کے بارے میں بتائیں گے آپ۔ پھر نمک کے بارے میں، نمک کی کان کہاں کہاں ہے، نمک کے یوزز کے بارے میں بتانا ہے آپ کو۔ ظاہر ہے یہ کھانے پکانے کے لیے ٹیسٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور لیدر اور میڈیسنز کے لیے بھی، اور رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لائم اسٹون بچوں یہ پتھر ہے۔ لائم اسٹون کہاں پایا جاتا ہے، اور لائم اسٹون کے کیا کیا استعمال ہیں۔ یہ سیمنٹ بنانے کی، پلاسٹر آف پیرس بنانے کے کام آتا ہے۔ پھر ہے ماربل۔ ماربل پاکستان کا دنیا کا بہترین ماربل ہوتا ہے، کن ایریاز میں پایا جاتا ہے یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ڈپازٹس کہاں کہاں ہیں ماربل کے، اور پھر ماربل کے یوزز بتانے ہیں کہ کن علاقوں میں پایا جاتا ہے، کیا کیا اس کے استعمال ہیں۔ اور بچوں یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔